السلام علیکم۔ اقتصادی اعداد و شمار کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے اندر ہمیشہ میچ جاری رہتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان میں یا پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے ایک دباؤ والی کیفیت موجود ہے۔ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں 7.3% نیگیٹو گروتھ جو ہے ابھی تک رجسٹر ہوئی ہے، جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ وی شیپ ریکوری ہوگی، لیکن کوئی وی شیپ ریکوری نہیں ہوئی، کیونکہ مودی نے جس طریقے سے کرونا کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تو اس سے بجائے کہ کچھ صورتحال بہتر ہوتی، اتنی ابتری ہوئی کہ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ وہاں پہ نئی انفیکشنز کے کیسز سامنے آئے اور اسی رفتار سے وہاں اموات بھی ہوئیں۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کے لیے چیلنج یہ تھا کہ پاکستان پچھلے 3 سالوں سے ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ سخت قسم کی ڈیمانڈ مینجمنٹ اسٹیبلائزیشن کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پی ٹی آئی ریپیٹڈلی ایک ہی نمبر تھا جس کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی کہ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں مل گیا تو ہم تو بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ تو جتنا مارے گئے پیٹے گئے تھے وہ سارا کچھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ارد گرد ہی گھومتا تھا، لیکن اکنامک مینجمنٹ کچھ اس طریقے سے انہوں نے کی کہ وہ گروتھ ریٹ بالکل فلیٹ ہو گیا۔ پہلے سال 2% پاکستان تحریک انصاف کا، اس سے اگلا سال -0.5% جو یہ خود رپورٹ کر رہے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جو پچھلا سال ختم ہو گیا 30 جون 2020 کو، ہو سکتا ہے کہ وہ 1.5 سے 2% نیگیٹو ہو، کیونکہ یہ نمبر اب ریوائز ہوگا جب اگلے سال کا 1 سال بعد 30 جون 2022 کو جب بجٹ پیش ہوگا، پھر ریوائزڈ آپ کو ایکچوئل نمبر ملے گا۔ تب تک ہمیں گزارا 0.5 نیگیٹو پہ کرنا ہے، وہ بھی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے۔ اس سال حکومت نے کہا 4% گروتھ ہے 30 جون کو جو سال ختم ہوگا، وچ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، لیکن اس 4% کو اپوزیشن چیلنج کرتی ہے کہ 4% نہیں ہے۔ پروگرام میں آگے چلیں گے تو اس کے اوپر بھی بحث کریں گے، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو توقع تھی کہ آپ نے روپے کو 123 سے لے گئے نیچے 170 تک لے گئے تھے، 169، آج کل 154-55 پہ گھوم رہا ہے، تو آپ کی ایکسپورٹس میں تو 20-25% اضافہ ہونا چاہیے نا، اور 20-25% اضافہ منیمم ریکوائرمنٹ تھی آپ کی۔ اگر روپے کی ویلیو کے حساب سے اگر دیکھیں تو 3 سالوں میں اتنا تو کر ہی لینا چاہیے تھا کہ 20-20% سالانہ اضافہ ہو رہا تھا، لیکن وہ بجائے 20-20% سالانہ اضافے کے ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو تھی وہ اپنی ایک بدترین پرفارمنس اگر کسی ایک سیکٹر میں پی ایم ایل این کی آئیڈینٹیفائی کرنی ہو تو وہ ایکسپورٹ سیکٹر تھا۔ 25 ارب ڈالر کے قریب تھوڑا سا 24.8 بلین ڈالر کے قریب انہیں ملا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ایک سال 25 ارب ڈالر کو انہوں نے ٹچ کیا، پھر نیچے آئے، اور آخری سال پھر کوئی تقریباً 24.8 بلین ڈالر پہ یہ چھوڑ کے گئے۔ کوئی بہت تیر نہیں مارا انہوں نے، 25 کو 30 ارب ڈالر پہ لے جانا چاہیے تھا یا 32 ارب ڈالر پہ لے جانا چاہیے تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنے دور حکومت میں، اور 3 سال اگر پاکستان تحریک انصاف کی ڈی ویلیویشن کے بعد اگر ایڈ اپ کریں تو ہمیں کہیں 38 بلین ڈالر 39 بلین ڈالر کے قریب گھومنی چاہیے تھی ایکسپورٹس ہماری۔ لیکن انفارچونیٹلی جو لیٹسٹ نمبرز ہیں جو رزاق داؤد صاحب نے آج ٹویٹ کیے ہیں ابھی سے تھوڑی دیر پہلے، جو مئی 2021 کا نمبر ہے، وہ نمبر ہے جی 1.657 بلین ڈالرز کا۔ یہ 18% گروتھ ہے اس کی اس مہینے کے اندر، مئی پچھلے سال کی نسبت۔ ٹوٹل پورے سال کی 14% گروتھ نظر آتی ہے، لیکن پچھلے 2 سالوں میں اتنا ہم نے اس کا بیڑا گر کیا ہے کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ابھی ہم 22.57 بلین ڈالر پہ پہنچتے ہیں 11 ماہ میں ایکسپورٹس میں۔ کتنا تیر مار لیں گے جون کے مہینوں میں؟ 2.5 ارب ڈالر ہی دے دیں جو ابھی تک ہم نے کی نہیں ہے، 2.5 ارب ڈالر بھی دے دیں تو 25 ارب ڈالر۔ تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی 25 ارب ڈالر، نون لیگ میں بھی 25 ارب ڈالر، اور 3 سال پاکستان تحریک انصاف کی آفٹر ڈیویلیوشن دوبارہ اگر بڑا مار لی تو ہم 25 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس پہ کھڑے ہوں گے۔ تو ہم نے تیر کیا مارا ہے جی؟ اور امپورٹس ہماری ہو جائیں گی 55 ارب ڈالر۔ ایک جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر صحیح کرٹیسزم ہے کہ آپ نے ایک مس میچ رکھا، امپورٹس آپ کی 60 ارب ڈالر تھیں، ایکسپورٹس آپ کی سلائٹلی بلو 25 بلین ڈالر تھیں، تو یہ جو 35-36 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا اس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہمارا 19 ارب ڈالر، جو ہم سنبھال ہی نہیں پائے آج تک۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ اگر ہم 25 ارب ڈالر کر لیں ایکسپورٹس، لیٹس سے کہ 25 ارب ڈالر 30 جون کو ہو گئی، تو ہمارا امپورٹ بل سلائٹلی مور دین 55 بلین ڈالر ہوگا، 55 ارب ڈالر سے زیادہ۔ تو 30 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تو پھر سر پہ کھڑا ہے۔ تو دعائیں دیں ان اوورسیز ورکرز ریمیٹنسز کو جنہوں نے ہمارے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ اگر رحم کھایا تو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے کھایا جو پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں۔ آلموسٹ 30 جون تک 29 بلین ڈالر ہم تجاوز کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ رقم ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ٹیکس ریونیو میں گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے، نگلیجیبل ہے پہلے 2 سالوں میں۔ اس سال ہم ہو سکتا ہے کہ 4400 تک چلے جائیں، 4500 ہو سکتا ہے ٹچ کر لیں۔ تو صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، ٹرکی سچویشن ہے، لوگوں کو بچانا ہے، پالیٹکس زیادہ ہوتی ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، ہم نے یہ تیر مارا، تم نے لوٹ لیا۔
قرضوں کا 30,000 ارب کا الزام تھا کہ 30,000 ارب قرضوں کا بوجھ ڈال کے گیا. یہ گراس فگر تھی جس میں پرائیویٹ لائبلٹیز بھی شامل تھیں. اب اگر میں پرائیویٹ لائبلٹیز شامل کروں تو 45,470 ارب اب تک رپورٹ ہو چکا ہے. 50% سے زیادہ کی گروتھ ہے. کیا کریں اس کے اوپر؟ جو آج ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان سے دونوں ایشوز پولیٹیکل معاملات پہ بھی بات کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں. شہریار افریدی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور احسن اقبال صاحب ہیں PMLN سے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. اگر آپ کی اجازت ہو تو احسن صاحب کی جماعت نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور آپ کا کچھ اکنامک نمبرز کا کچا چھٹا سامنے رکھا ہے. آپ ہی سے شروع کروں گا. بتائیے جی, 4% گروتھ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن باقی ایریاز کے اندر ریمیٹنسز از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ, لیکن بہت سارے ایشوز چیلنجنگ ہیں. عام آدمی کو پوچھوں تو مہنگائی مار رہی ہے, بے روزگاری مار رہی ہے. دیکھیے ابھی ندیم ملک صاحب آپ ابھی ایک دے رہے تھے اوپننگ, اور بڑا اس میں آپ نے براڈ اور ہمارے چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا. ایک چیز میں ضرور وضاحت کروں گا کہ ہمارے اوپر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 18 ارب 20 ارب ڈالر پہ چھوڑا, اور کیوں امپورٹس آپ نے جیسے کہا کہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں. دیکھیے امپورٹس اگر تو آپ کی کنزمپشن سے بڑھے ہیں کہ آپ نے اکانومی کا سٹرکچر ایسے کر دیا ہے کہ سامان تعیش بہت زیادہ اس کی کھپت ہونی شروع ہو گئی ہے, تو وہ ایک بڑی الارمنگ بات ہوتی ہے. ہمارے دور میں ایک ون ٹائم ایکسپینشن تھی امپورٹ کی, چونکہ جتنی انفراسٹرکچر میں ہم نے 4 سالوں میں انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. میں اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے. ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے. ہم نے 4 سالوں میں 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنائی. ہم نے سی پیک کے 29 ارب ڈالر لاسٹ ایئر میں سپائک ہے, یہ پھر نمبر ریپیٹیشن میں ہم چلیے گا. لاسٹ ایئر میں سپائک بہت ہے. جو اسٹیٹ بینک نے رپورٹ جاری کی گزشتہ سال, اس میں انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے سکڑنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس تھے سی پیک کے یا انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. تو ان کی پلانٹ اینڈ مشینری ہمیشہ تو امپورٹ نہیں ہوتی رہے گی, وہ ون ٹائم ان کی ہیوی امپورٹ ہوتی ہے. جب وہ پروجیکٹس مکمل ہوتے ہیں تو وہ ریشنلائز ہو جاتی ہے. اب آئیے, اصل جو خرابی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سی پیک کے نتیجے میں ایک گروتھ مومنٹم بنایا تھا, اور پاکستان دنیا بھر میں ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ بنا, گروتھ ریٹ 5.8 پہ گئی. اچھا, اور ندیم صاحب, ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں فورکاسٹ شائع کی ساؤتھ ایشیا کی, جس میں پاکستان کو اگلے 2 سالوں میں انہوں نے 6% پہ پروجیکٹ کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ورلڈ بینک سے کوئی ہمارا ڈیٹ نہیں چھپا ہوا, ان سے کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں چھپا ہوا. وہ کیوں 6% پہ پیچ کر رہے تھے؟ اس لیے کہ جو مومنٹم تھا اور جو ایک کانفیڈنس تھا پاکستان کی اکانومی میں. دیکھیے معیشت چلتی ہے نمبر سے پہلے سینٹیمنٹ اور کانفیڈنس کے اوپر. سر تھوڑا ساتھ ساتھ کرنٹ سچویشن پہ لے آئے. 5.53 اب ریوائز ایسٹیمیٹ ہے آپ کے آخری سال کا, پھر 2% PTI کے پہلے سال کا, پھر -0.5 ان کے دوسرے سال کا, اور اب 4% ان کے تیسرے سال کا. اب ٹھیک ہے, ہم 4%. اب دیکھیں نا, ابھی بھی جو پچھلے سال کا یہ -5 کہہ رہے ہیں اس کو ڈاکٹر -0.5%. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اور انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہ -2% ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا نے ایسٹیمیٹ کیا -2.1%. ٹھیک ہے نا, اور اگر آپ -2.1% لے جائیں گے تو یہ 4% بڑا میننگ لیس ہو جاتا ہے, کیونکہ بیس بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اٹ از ناٹ ویری سگنیفیکنٹ انکریز. اب پتہ چلے گا اگلے سال کیا ہوتا ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 5 سالوں کی جو ایوریج گروتھ ریٹ ہے وہ 4% پلس ہے. ان کے 3 سالوں کی جو ایوریج گروتھ ریٹ ہے وہ 1.8% ہے ان کے فگرز کے مطابق, جو پاپولیشن گروتھ ریٹ سے بھی آتی ہے. تو بڑی مشکل ہے شہریار صاحب, اسی لیے بے روزگاری اور مہنگائی اور لوگوں کے اندر آپ کو مشکل نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ندیم بھائی. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ میں بہت زیادہ احترام ہے, اور میرے خیال میں ہم ابھی عوام کو بجائے بلیم گیم, غصہ, لڑائی, میرے خیال میں ابھی ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز پہ اس لیے بات کرنی چاہیے کہ اب وقت آ گیا کہ PTI نے جو وعدہ کیا تھا نیا پاکستان, مدینہ کی ریاست, اور ہم نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو پرفارم کر کے دکھائیں گے. ویسے سر میں ایک آپ سے معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ پرائم منسٹر بھی بار بار کہتے ہیں مدینہ کی ریاست میں, آپ ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب اٹ کہ مدینہ کی ریاست ہم نے پاکستان میں بنائی؟ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے لوگوں کو ایک فلاحی ریاست اور مدینہ کی ریاست کا تصور جو تھا جو دے دیے ہم نے, کر دیے, گراؤنڈ پہ یہ شروع ہو گیا کام. سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ.
ہو رہی. چاہے پی ٹی آئی کے اندر ہو چاہے باہر ہو, اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں اور مختلف فورمز پہ کہہ چکا ہوں کہ جہانگیر خان ترین آئیز اینڈ ایئرز تھے پی ٹی آئی کے, اب عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. ذرا سی بات آئی, سبطین صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, علیم خان ہو, کوئی بھی ہو, شہریار افریدی کیوں نہ ہو, نو بڈی از ابو لا. جاؤ کلیئر کرو اور ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کرے. اس لیے میرے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, بارہا کا پہلی سپیچ سے اب تک کہا کہ میرے دروازے کھلے, میری زرداری صاحب کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے آئی ایم ولنگ ٹو گو آل آؤٹ. ہاں, جب تک بات ہے وہ تمام کیسز وہ بھی سامنا کرے, جیسے میں نے کرنا چاہیے ان کو, کوئی معافی نہیں چاہیے. لیکن میرا ایک آپ سے سوال ہے, آپ کے دور میں ادویات کے اسکینڈل پہ 2 وزیر چینج ہوئے, پرائم منسٹر نے بہت اچھا سٹیپ کیا, اس کو مٹی ڈال کے یہ نہیں کیا کہ کہتے کہ چوری نہیں ہوئی, وزیر ہٹا دیے, وزیروں کو سزا ہوئی. آپ کے دور میں شوگر سکینڈل کی آپ نے مثال دی, کتنے لوگوں کو, آپ کے 45% جو پاکستان کی ٹوٹل شوگر پروڈکشن ہے آپ کے لوگ پروڈیوس کرتے ہیں, بشمول جہانگیر ترین, خسرو بختیار, ہمایوں اختر اینڈ سو مینی ادرس. کتنوں کو سزا ہوئی. آپ کا پیٹرولیم سکینڈل ہوا, وزیر بدلا, اگین گڈ سٹیپ, پازیٹیو سٹیپ. سزا کس کو ملی ابھی تک؟ 100 ارب 200 ارب روپیہ اس کو پولیو کھایا کا گیا. پروگرام ہے. تو میں تو اس پہ انٹرسٹیڈ ہوں. ریاست مدینہ میں تو پھر وہ یہ تھا کہ گھر سے سزا کا عمل شروع ہوتا تھا. دیکھیں, اگر مجھے آپ جی ون بائی ون, بیکاز میں بات شروع کرتا ہوں, آپ بالکل یو آر انٹائٹل ٹو ریز ایز مینی کوسچن ایز یو وانٹ ٹو. اب مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ندیم بھائی, آپ میرا موازنہ کر رہے ہیں کہ ان 28-29 ماہ میں یا 30 ماہ میں آپ نے مدینہ کی ریاست کا سلوگن لگایا, اور ابھی آپ نے اگزامپل سیٹ بتائیں. اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ جی بی آر ٹی, اپوزیشن کو رگڑا جا رہا ہے نیب کے تھرو, شوگر مافیا, ویٹ مافیا, میڈیسن مافیا, رنگ روڈ, فلانا ڈمکانا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں. تو میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے ان مافیاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا. یہ جو پرسیپشن بنائی جا رہی ہے کہ جی اپوزیشن پارٹی کے اندر پریشر گروپ بن گیا ہے اور ایک پارٹی سے 2 لیڈر آف پارلیمانی لیڈرز 2 ہوں گے, چاہے پنجاب اسمبلی چاہے وفاق, اور یہ جی اب اس طرح ہو جائے گا, فائنانس بل نہیں ہو سکے گا. تو عمران خان تو ان چیزوں کو, چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو, 174 سے 176 ممبر, 2 ممبرز ہمارے بڑے ہیں, تمام بائی الیکشنز کے جو بھی رزلٹ آئے اس کے باوجود آج ایک جگہ پہ ڈٹے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں اور ای وی ایم انٹروڈیوس ہو. دوسری چیز, نہیں سر, ریاست مدینہ میں آ رہا ہوں نا اس پہ, مجھے اگر لیٹس سے کہ اٹس 176 ووٹس آف دی پرائم منسٹر, مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں گے تو آپ ہی سے دیکھیں. تو لیکن آپ نے پریشر گروپ کو خود نہیں, میں ہر چیز بتا رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج یہ میسج ہو کہ میرا پرائم منسٹر اور جو میرا موقف ہے ایز ٹیم پلیئر, وہ ایک سمپل ہے کہ جب مافیاز کے خلاف تمام وہ لوگ جن سے ہم ووٹ عام لوگوں سے مانگتے ہیں, اور ان کے اوپر اگر مہنگائی ہے اور ذخیرہ اندوز بیٹھے ہیں, مافیاز بیٹھے ہیں جو ان کا خون نچوڑ رہے ہیں, اور وہ جو ہم نے ایل این جی اور گیس اور بجلی میں وہ تمام معاہدے جو کیے 20-20 سال کے اور بغیر سوچے سمجھے کیے, تو آج وقت آ گیا ہے نا کہ اپوزیشن بھی عام لوگوں سے ووٹ مانگتی ہے اور عام آدمی کی بات کرتی ہے. تو آئیں اسٹرینتھن کریں پارلیمان کو نیب کے خلاف, کرمنل جسٹس سسٹم, جوڈیشل ریفارمز, اور پھر کیا عمران خان سزائیں دیتا ہے؟ نمبر 1 مائی کوشچن از, 19 سال میں 290 ارب روپے نیب کلیکٹ کرتی ہے. سر ان کے دور میں نواز شریف سزائیں دیتا تھا؟ نہیں, نواز شریف, دیکھیں ہم نے جوڈیشل ریفارمز, رات کو عدالت لگاتا ہوں, جوڈیشل ریفارمز کون کرتا ہے؟ پارلیمان کرتا ہے. آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ, ریاست مدینہ میں عمران خان وہ انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہے. عمران خان اپنے ممبران کو, چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہو, 20 ایم پی ایز نکالے خیبر پختونخوا سے, عمران خان میں یہ مورل کریج ہے کہ عمران خان آج بھی وہ یہ کہتے ہیں. بی آر ٹی میں پرویز خٹک کو پکڑ لیتے تو دیکھیں ایک منٹ, کیا عمران خان سزا دے گا؟ کون دے گا؟ نہیں, عدالتیں دیں گی. تو عدالتوں میں جو پروسیجر لیکوناز ہیں, جو جوڈیشل سسٹم میں لیکوناز ہیں, وہ کس سے ٹھیک کرنی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز سزائیں کون دیتا تھا؟ آپ نے تو ریاست مدینہ کا تصور دیا نا, تو اس میں تو سزائیں عدالتیں دیتی ہیں, تو ان کے دور میں نواز شریف یا آصف زرداری دیتے تھے؟ پارلیمانی نظام حکومت میں تمام اونس پارلیمان پہ ہے. پارلیمان کے اندر کیا عمران خان کے ساتھ 2/3 میجورٹی ہے؟ دور میں کس کے پاس تھا وہ نظام؟ یہی تو میرا سوال ہے. آپ نے ریاست مدینہ قائم کیا, انہوں نے کسی مافیا کے خلاف ایکشن لیا؟
آپ نے انہوں نے کس کسی کے کو خلاف سزا کیا دی؟ کیا؟ کس کو سزا دی؟ ہم نے ایکشن لی ہے. کس پہ سزا دی؟ دیکھیں سزا عمران خان نہیں دے Identify one سکتا. person. عمران خان سزا نہیں دے سکتا. احسن صاحب سے عمران بھی خان ایگزامپل سیٹ کر سکتا ہے, سزا عدالتوں نے دینی ہے. آپ کی جوڈیشل سسٹم میں لوور کورٹ سے سپریم میری کورٹ کا دلی خواہش ہے کہ نواز شریف زرداری شہباز شریف جن کے اوپر آپ عمران نے خان الزام لگائے عدالتوں تھے سے بھاگا ثابت ہو نہیں اور ان کو ہے. سزاؤ عمران عدالت خان سے. نے 62-63 سے لے کر 1-1 روپے کی منی ٹریل دی ہے. آج میں یہ نہیں کہوں گا اگلے یہ کیوں ذات کی وضاحت نہیں ہے, یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, صرف ذات کی وضاحت نہیں نا, پرائم منسٹر آف پاکستان. اسی پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں صادق اور امین سپریم کورٹ نے کہا. سپریم کورٹ نے باقیوں کے بارے میں کیا کہا؟ ثاقب نثار صاحب نے کہا نہیں, جس نے بھی کہا, عمران کے شہریار اوپر کوئی افریدی نے تو نہیں کہا. فائنینشیل کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے, جتنا بھی کرٹیسزم ہے عمران کے اوپر کوئی فائنینشیل کرپشن کا ایلیگیشن نہیں آج ہے, لیکن سسٹم کون سا ہے؟ یہ والا سسٹم کے اندر وہی والا تمام ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز کو آگے آ کے ایسے صاحب سے تمام بھی جواب لیں. انسٹیٹیوشنل جو لیکوناز ہیں اور جوڈیشل سسٹم, کرمنل جسٹس سسٹم کس سے ڈیل کرنا ہے؟ بجائے اس کی کہ عدالتوں میں آ پارلیمان میں آ کے تقریریں جھاڑ کے چلے جائیں. آپ اور کچھ کرنے سے قاصر رہے, صرف نعرہ لگاتے رہے, کچھ کرنے سے ہم قاصر رہے. اپنی جگہ کھڑے ہیں اور we will keep انشاءاللہ delivering. احسن صاحب سے پوچھیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زیادتی ہے. ریاست مدینہ ایک ایسا مقدس تصور ہے جو ہر مسلمان کے دل سے بہت قریب ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل رہنا اور چاہیے. ہمارے لیے آئیڈیل ہے, اور اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا, جبکہ آپ ملک کے اندر بدترین مہنگائی لے آئیں, آپ ملک کے اندر بدترین بے روزگاری لے آئیں, آپ 2 کروڑ لوگوں کو سطح غربت سے نیچے پھینک دیں اور اپنی ناکامی کو ریاست مدینہ کے مقدس نام کو استعمال کر کے چھپاتے رہیں. ریاست مدینہ میں جو میرٹ ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ پنجاب کے اندر وسیم اکرم پلس کے نام پہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت دیکھ رہے ہیں. ریاست مدینہ کے اندر یہ انصاف نہیں ہوتا کہ میرے خلاف انکوائری بھی نہیں ہوگی اور مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا, اور میڈیا ہاؤس کے لوگوں کو انکوائری بھی نہیں ہوگی, جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا, اپنے مخالفین کو بغیر انکوائری کے 2-2 سال 1.5 سال جیلوں میں رکھا جائے گا, اور عدالتوں سے وہ ریلیف لے کر آئیں گے, اور اپنے لوگوں کے خلاف انکوائریاں بھی ہوں گی, انہیں کوئی تھانے میں بھی بند نہیں کر سکتا. لیکن کس کو پکڑتے؟ یہ عمران خان پکڑ کے جہانگیر ترین کو جیل میں یہ ڈال سب دیتے کے جو نیب یا ندیم بابر کو کہتے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ چیئرمین نیب نے ان کی آدھی کابینہ کے اریسٹ وارنٹ دستخط کر کے اپنی دراز میں رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, خبر چلائیے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب نے ان کی آدھی کابینہ کے اریسٹ وارنٹ اپنی دراز میں رکھے ہوئے. ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان پر عمل درآمد کر سکیں. اجازت لیتے ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت گر جائے گی, وہ خود کہہ چکے ہیں. تو وہ آدھی میں کون ہے؟ شہریار افریدی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ آدھی میں شامل ہے. بی آر ٹی جو ہے نا, بی آر ٹی کے اندر ان کے بندے جاتے ہیں, شوگر کے اندر ان کے بندے جاتے ہیں, ادویات کے اندر. ابھی دیکھیے پاکستان کا جو ایک سب سے آپ ذمہ داری سے بیان دے رہے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں ان کے وزیروں کے بیان ہے جو ان کے آج کوئی ادارہ شفاف طور پہ نگرانی کرے, ان کے وزراء کے اریسٹ وارنٹ سائن پڑے ہوئے ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے چونکہ حکومت کا دباؤ ہے کہ وہ نہیں اریسٹ ہوں گے. دوسری بات جواب لے لوں میں اس کا. جی ایک منٹ, آخری بات. پاکستان کا ایک بڑا پرائز پروگرام تھا پولیو کا, جس پہ ہم 2018 میں تقریباً نیئر زیرو پر آ گئے تھے. انہوں نے اپنے ایک جیالے کو وہاں بٹھایا, جو انٹرنیشنل کولیشن ہے وہ مجبور ہو گئی کہ اس نے حکومت کو لکھا کہ اتنی میسو کرپشن ہو رہی ہے پولیو پروگرام کے اندر, خدا کے لیے اس چیئرمین کو ہٹائیں. وہ اس کا نام غالباً بابر عطا تھا یا کیا تھا, مجھے بتائیے آج تک اس کے اوپر کیا ہوا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ندیم بابر صاحب کو آپ نے کہا جی ایل این جی کے اوپر 122 ارب روپے کا جھٹکا لگا, ہٹا دیا, لیکن ذمہ داری کس کی ہے, جواب دہی کس کی ہے؟ اسی طرح شوگر کے لوگوں کے اوپر, آٹے کے لوگوں کے اوپر, دوائیوں کے اوپر آپ نے وزیر سے ہٹایا, پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا. یہ تصاویر انہوں نے کہا کہ آدھے لوگوں کے اریسٹ وارنٹ جو ہے نا, گرفتاری کا حکم نامہ, وہ نیب کے چیئرمین کی دراز میں پڑا ہوا ہے, حکومت انہیں پکڑنے نہیں دے رہی. دیکھیں ان کے یہ انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں, اپنی پارٹی میں کی رول ہے ان کا. آج کیوں یہ نیب کے حوالے سے پریس کانفرنس کریں, عدالتوں میں جائیں, یہی چیز لے کے جائیں, پٹیشن ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, جدھر جائیں. عدالتیں تو آزاد ہیں, کیوں نہیں جا رہے؟ نمبر 1 یہ کمپیریزن کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے 5 بندے گنوائے ہیں, کیا وہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا شوگر, ندیم بابر کا 122 ارب انہوں نے گنوایا. شوگر میں پرائم منسٹر نے ایک بیان دیا تھا کہ 130 سے 140 ارب شوگر مافیا نے لوگوں سے لوٹ لیا. اور آپ نے پولیو والی مثال دی اور بی آر ٹی کی مثال دی. دوائیوں کا اسکیم, دوائیوں والے 2 وزیر ہٹایا, سیکرٹری جنرل بنا دیا پارٹی کا. سوال یہ ہے, یہ بات درست ہے کہ اس میں اتنا ہی بڑا اسکیم ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اچھا ابھی تازہ ترین اسکیم, وہ شپ
کہ جس کو بنگلہ دیش اور مرکری انڈیا نے اجازت نہیں دی کہ اس کے اندر ٹاکسک ویسٹ تھا اس کو گڈانی میں لا کے مرکری جی آپ مرکری کہتے ہیں اس میں مرکری ہے بالکل یہ علی زیدی صاحب سے ریئیکشن لیں جی اس کا یہ دیکھیں نا یہ لیکن یہ گرفتاری والی بات ہو جائے گی انڈیا اور بنگلہ دیش نے اس کو اجازت نہیں دی یہ کسی نے تحقیقات کی ہیں کہ پاکستان میں تحقیق ہونی چاہیے کس نے اس کو اجازت دی ہے کہ پاکستان ہے، لوگوں کی جان پوائزن لے کرے آ کے وہاں پر پوری ہماری اوشن کو سی کو ہمارے زمین کے اندر وہ آئے مجھ سے بڑے ہیں سیزنڈ ہیں اگر ہم اپنی اپنی باری میں بات کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا آئی ہیو آل دا ریسپیکٹ فار ہم ہمیں پوری یوتھ اور مختلف لوگ دیکھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آج پینڈیمک میں ہر جگہ آپ کے نیبر ہندوستان کے ساتھ کیا ہوا 7.3 نیگیٹو ہے مودی نے تباہی کر دیا انڈیا کی بندے مار دیے ایک منٹ جی پاکستان کی جن کو ہمیں نااہل کہا جاتا ہے سلیکٹڈ کہا جاتا ہے ان کو کچھ نہیں پتا آج پوری دنیا WHO تمام وہ ادارے جو کہ نظر رکھتے ہیں موڈیز اور وہ تمام سٹیک ہولڈر جو اکانومی نظر رکھتے ہیں گرفتاری کا جواب نہیں دیا سوال تو گرفتاری کا عدالت نہیں کرنی ہے دیکھیں وہ تو الزام ندیم ملک صاحب الزام لگائیں نا وہ کہتے ہیں الزام لگائیں کی گرفتاری کا نوٹس پڑا ہوا ہے وہ دیکھیں میری بات سنیں نیب کا چیئرمین کس سے لگایا نیب کس نے بنائی نیب کس نے بنائی نیب کے اوپر ریفارمز کون کرے گا بھی آپ سارے مل کے ہاں تو یہ کیوں نہیں آتے یہ جب ہم ان کو فیٹ آف کے لیے بلاتے ہیں جب ہم کشمیر پہ جوائنٹ ریزولوشن آتا ہے ان کی ڈیمانڈز تو کچھ اور ہوتے ہیں رات کے 3 آپ کو نہیں پتا 30+ کے نیب کو ختم کریں یہ شکے نکال لیں پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چور کہہ رہے ہیں جی آج میں ان کو اپنا نیب کی ریفارم انہوں نے تجویز کی تھی یا نیب ختم کرنے کی تجویز کی تھی نیب کے مختلف شکے طے کے نیب امپوٹنٹ ہو جائے ٹوتھ لیس ہو جائے دیکھیں جی میں ایک چیز آپ کو ایمفیسائز کرنا چاہوں گا اگر آج ان سے ایک سوال ہے کہ آپ کی وقت میں جو بھی چیزیں آئیں کیا عمران خان عدالتوں پہ جاتے ہوئے لوگ لے کے جاتا رہا ہے عمران خان کیا عدالتوں پہ چڑھائی کرتا رہا ہے عدالتوں کے ججز کو ٹیلی فون کال یہ سوٹ کیسز جو ماضی میں ہوا آج ایک نئی صبح ایک نیا پاکستان کی جب ہم بات کریں سب سے پہلے پرائم منسٹر نے آپ کو ویلکم کیا کہ آئیں ساتھ چلیں ابھی میرے 2 کوسچنز ہیں پینڈیمک میں پاکستان کی گروتھ اور پاکستان کو دنیا ویلیو کر رہی ہے چاہے سونامی ٹری کے حوالے سے بلین سونامی ٹری کے حوالے سے گلوبلی دنیا کے ہر فورم پہ آپ کو اکنالج کیا جا رہا ہے آپ نے جو رول فورن پالیسی میں پاکستان کرا ہے ان تمام چیزوں میں ڈومیسٹک لیول پہ پاکستان کی آج 3 شفٹیں چل رہی ہیں آج کنسٹرکشن میں آپ کو فگرز بتاتا چلوں 3.94 گروتھ کے علاوہ آج جو میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں انڈسٹریز 9% گروتھ ہے کنسٹرکشن 8% گروتھ ہے ایگریکلچر 2.8% ہے سروسز 4.4% ہے 1.7 بلین USD IT ایکسپورٹس میں انکریز ہے پھر انٹرسٹ آن انٹرنیشنل انویسٹرز آن پاکستان بانڈ گرین بانڈ اس کا آپ کے سامنے پھر سب سے امپورٹنٹ جو کہ عام آدمی کے لیے ہے وہ کیا ہے کہ ٹریکٹر سیل وہ جو پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے 62% انکریز 62 ریمیٹنسز آل ٹائم ریکارڈ یہی لوگ کہتے تھے کہ جی کسی ملک کی اکانومی سٹاک ایکسچینج سے سٹاک ایکسچینج آل ٹائم نہیں ہے ابھی لیکن اچھا ہے اوپر آ گئی ہے دوبارہ پاکستان کی تاریخ کا آل ٹائم وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نمبر بول دیں گے آپ کو بتا دیں کریکٹ کر دیں گے آپ نہ رادر دین پلئنگ ود فگرز اب نمبر ہی بول دیجیے آپ کے دور میں ہائیسٹ نمبر کیا ہوا تھا پوچھ لیں 51,000 جی اب ٹھیک ہے میں نہیں تھا بولنا چاہتا لیکن ایک منٹ اب اوپر ہیں آپ اچھے لیول پہ 2 ارب حصص کا کاروبار ہوا سر وہ آپ کا دور ہے ریکارڈ ہوا تو لیکن ٹوٹل اسٹاک انڈیکس ان کا اوپر گیا تھا تو میں بھی آل ٹائم ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں نا وہ ان کا ہے 51,000 کراس کر دیا اپنے 29-30واں کی بات کر رہا ہوں جب یہ کہے کہ اکانومی ختم ہو گئی مجھے بتائیں IMF ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ فج فگرز کون دیتا تھا 1 منٹ اگینسٹ ڈالر روپی آرٹیفیشل یہ جو وینٹیلیٹر پہ رکھا تھا بلینز آف ڈالر کس نے رکھے تھے انہوں نے رکھے تھے نا آج میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کو ایگزیکٹ پتہ نہ ہو کہ ڈالر کے اگینسٹ روپے کی ویلیو کیا ہے اور یہ مورل کریج پرائم منسٹر میں تھی ہم 164 165 تک ڈالر 169 تک گئے 169 اب کیوں گئے اب اگر 154 اس کی ویلیو تھی تو 169 تک کیوں گئے میرا سوال ہے آپ سے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا چھوڑا تھا نہیں تو 169 تک گئے کیوں اگر ویلیو اس کی 154 تھی کیوں نہ جائیں پرسپشن تھی 250 میں چلا جائے 300 میں تو پھر اب 154 پہ کیوں ہے حقیقت اب معاشی پالیسیز کیا ہوا ایکسپورٹ تو اتنی ہے جتنی PMLN والی تھی ابھی تک آپ نے کراس تو نہیں کی
ایکسپورٹ اگر اتنی ہے تو مجھے بتائیں کہ آج پاکستان کی 3.94 آپ کی انڈسٹری ریوالو کر رہی ہے. سر 170 پہ آپ گئے تھے وہ غلط گئے تھے, جو 13.5% پہ آپ انٹرسٹ ریٹ لے گئے تھے وہ غلط لے کے گئے تھے, اس سے ہمارا نقصان ہو گیا. یہ بتائیں ہنڈی حوالہ یہ جو پاکستانی پہلے بھی تھے نا, یہ لوپ ہولز کیوں تھے, یہ چوریاں کیوں تھی, پاکستان سے پیسہ باہر کیوں جاتا تھا, اور مجھے بتائیں یہ سٹیپس انہوں نے کیوں نہیں لیے, آج یہ حکومت سٹیپ لے رہی ہے. جی بتائیں سر. دیکھیں بات جو بھی ہے, ان کو میڈیا سیل نے ایک رائٹ اپ دیا اس کے اوپر کریں, کچھ نمبرز اچھے ہیں جو ابھی آئے ریسنٹ. میں صرف بات آئی ٹی ایکسپورٹ گڈ ڈیولپمنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو پوڈنگ ہے اس کا اصل امتحان اس کے ذائقے میں ہوتا ہے. آپ یہ ہمیں جو مرضی برا بھلا کہیں, 5 سالوں میں ندیم صاحب لوگوں کو چینی 52-54 روپے کلو ملتی تھی, 5 سالوں میں لوگوں کو آٹا 34-36 روپے کلو ملتا تھا, 5 سالوں میں لوگوں کو پکانے کا جو کھانے کا گھی ہے وہ 160-80 روپے کلو ملتا تھا. مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کو انہوں نے اتنا 4 چاند لگا دیا ہے تو آج ایک غریب آدمی مرغی کا گوشت 500 روپے کلو لینے پہ کیوں مجبور ہے؟ آج ایک غریب آدمی چینی 110-15 روپے لائنوں میں لگ کے لینے پہ کیوں مجبور ہے؟ فوڈ انفلیشن. آج ایک آدمی آٹا 75 روپے کلو پہ لینے پہ کیوں مجبور ہے؟ کھانے کا جو آٹا جو کھانے کا گھی ہے وہ 350 روپے کلو چلا گیا. ڈی اے پی جو کسان کی ایک ہے اس کی بجائی کی بریڈ اینڈ بٹر آپ کے خیال میں 2200 روپے تھی, آج وہ 5700 کیوں ہو گئی ہے؟ آپ بتا دیں کیونکہ ایڈیبل آئل باہر سے امپورٹ ہوتا ہے, کیا کریں گے, کیسے اس کو سبسیڈائز کریں؟ انہوں نے جو اکنامک پالیسیز لائیں, ہم نے پہلی بجٹ کے موقع پہ کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں 2 کام ہوں گے, ایک میسو انفلیشن اور ایک میسو سلو ڈاؤن آف اکانومی. دونوں چیزیں ہوئیں جنہوں نے پاکستان کو ہرٹ کیا. اور پھر یہ جو ہم پہ آج تک تنقید کرتے ہیں, مجھے اگر پوچھے آپ سے میں رائے لوں, آپ پلاننگ کمیشن ہیڈ کرتے رہے, میرے خیال میں فنڈامنٹلی جو 2 ان کے بڑے سٹیپس تھے, 169 تک روپے کو لے گئے, 13.5% انٹرسٹ ریٹ لے گئے, اور 10 ماہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ IMF کے پاس جانا ہے. ان 3 چیزوں نے ہمارا بیڑا گرک کیا. باقی چیزیں اور اس میں کیا ہوا دیکھیے, چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا, وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا نا وہ ایک ون ٹائم ایپیسوڈ تھا. پاکستان نے 2-3 سال اس ہم کو برج فائنینسنگ سے کراس کرنا تھا. جب پروجیکٹ بند ہونے تھے, ختم ہونے تھے, وہ ریشنلائز ہونا تھا. انہوں نے اسے ایک پرماننٹ اسٹرکچرل پرابلم سمجھ کے 2 کام کیے. کیا آپ نے کوانٹیفائی کیا ہے کہ میسو ڈیویلیویشن اور ایک 13% جو انٹرسٹ ریٹ پالیسی ریٹ لے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم نے کتنی ایڈیشنل کاسٹ ہمارے بجٹ میں, نہ صرف وہ اکاؤنٹیبلٹی بلکہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ 13.25% رکھ کے جو ہاٹ منی پاکستان میں لائی گئی وہ کہاں سے لائی گئی اور اس سے کس نے پروفٹ کیا. یہ ایک اتنا بڑا اسکینڈل ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ بیچارے اس میں پھنس گئے, اس کا قصور ان کا کم ہے. وہ باقی رضا نے ایسی پالیسی IMF سے آئے تھے, وہ انہوں نے عجیب و غریب ماڈل اپنایا, کافی بڑا انہوں نے. اگین آپ کبھی اس پہ انویسٹیگیٹ کروائیے گا نمبرز, آپ کو پتا چلے گا. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی ہر چیز, 2 چیزیں میں جلدی سے بتاتا چلوں. ابھی انہوں نے کہا کہ ان کو فگرز دے دیے گئے کچھ پوائنٹس, تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو, آپ نے کہا ایشین ٹائیگر بنائیں گے, عام آدمی کی بات کی, آپ نے کہا کہ جی ہم ادھر یہ بنا دو, ادھر وہ بنا دو, لیپ ٹاپس دے دو, فلانا کچھ کر دو, ٹیکسیاں دے دو, سارا کچھ کر دو. آج میرا سوال یہ ہے کہ میں آئی کم فرام دا ساؤتھ, میرے آبا و اجداد مسلم لیگ میں ایوارڈ ملا تھا ڈیورنگ اسٹرگل فار انڈیپینڈنس میرے بزرگوں کو. میں آج PTI میں جو ہوں, کیوں 13-14 سال سے, اس طرح بہت سارے لوگ. تو میں 2 چیزیں جلدی سے بتاتا چلوں. نمبر 1, اگر عام آدمی کا اتنا خیال تھا اورنج ٹرین یہ جو ہم نے سبسڈیاں دیں, عام آدمی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ عام آدمی کے مقابلے میں کس کو ترجیحات دی گئیں؟ شو پیس پروجیکٹ اچھے نہیں تھے, میں اس کا مخالف تھا. ایک منٹ جی, لیکن آپ نے ان کو BRT کے نمبر 2 میں آپ کو بچنا چاہیے تھا نا ایسی چیز سے. میری عرض تو سنیں نا جی, میری عرض سنیں. نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ, سبسڈی کی تو بات ہو گئی. دوسری موسٹ امپورٹنٹ, ہم نے ان صوبوں کو جہاں پہ جیسے بلوچستان لبریشن آرمی BLA, TTP, پاکستان میں ایک GA سندھ, یہ جو کانسیپٹ, یہ جو ملک کے اندر سفوکیشن ہے, یہ لوگ اپنے آپ کو جو, ان پر جب 100 ارب روپے دینے کی بات آئی اور میرے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی آج یہ کیوں ہمارے ساتھ بیٹھ کے PDM میں پیپلز پارٹی کے لیے تو ہر چیز کہتے ہیں, سندھ اپنا شیئر کیوں نہیں دیتی؟ گندم کی بات ہے, گندم جب چوری ہوتی ہے, بوریوں میں جب ریت اور مٹی پڑی ہوتی ہے. BLA میں کیا تھا, وہ
میں سمجھا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بی ایل اے بنتی ہے, پی ٹی ایم بنتی ہے, وہ اس لیے بنتی ہے کہ نون 3 دفعہ اقتدار میں رہی, انہوں نے ان کو پوچھا نہیں, ان کی کوئی, میں ساؤتھ آف, میں آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکرم درانی صاحب کو میرے پاس بھیجا, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اسمبلی کے اندر, اور ان کے ساتھ امیر حیدر ہوتی تھے کہ جی یہ 2016-17 کی بات ہے کہ آفریدی صاحب پی ٹی آئی کی ہمیں سپورٹ چاہیے. جی کس چیز میں سپورٹ چاہیے؟ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے لیے انہوں نے پی ایس ڈی پی میں 1 روپیہ نہیں رکھا, تو آئیں ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں اکراس پولیٹیکل اسپیکٹرم اسلام آباد کلب میں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو لیڈ کیا, شیرپاؤ صاحب یہ سارے تھے, مجھے انہوں نے مولانا صاحب کو چیئرمین اور مجھے جنرل سیکرٹری بنایا. انہوں نے فنڈز نہیں دیا آپ کو؟ سن تو لینا جی, میں ان کو بتاتا ہوں, اور ابھی آپ بے شک مولانا فضل الرحمان اور اکرم درانی صاحب کو لیں ساتھ بیٹھے. اچھا جی, وہاں پہ پی ٹی آئی کے جتنے نون سب کے خیبر پختونخوا کے ممبرز تھے, اور کہا گیا کہ جی ہم حکومت سے اپنا حق لیں گے. مجھے پرائم منسٹر چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہے, تو گلزار خان اور یہ سارے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پشتون کے روایات ہیں, یہ چل کے آئے ہیں, تو ہم اپنے علاقے کے لیے فنڈ مانگیں گے وفاق سے. بات یہ ہوئی کہ جی نواز شریف صاحب سے بات کریں گے مولانا فضل الرحمان, 24 گھنٹے کے اندر اکرم درانی صاحب منسٹر بن گئے, اور وہ تمام چیزیں گوملزام ڈیم نہیں, اس پہ رکیے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی ایم کا ایشو اکنامک ڈپریویشن ہے, ایبسولوٹلی, اور ان کے فنڈز نہ دینے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, اور وہ اچھے لوگ ہیں برے لوگ نہیں ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے ان کو اون نہیں کیا, انہوں نے اون نہیں کیا, اس وجہ سے یہ کرائسس. میں یہی کہتا رہا کہ ایک اینٹ میاں محمد نواز شریف بتا دیں پھر یہ علی وزیر کو چھوڑ دیں گے, کوہاٹ سے لے کر وزیرستان تک لگائی ہو. ایک اینٹ مجھے علی وزیر کو تو آپ چھوڑیں گے پھر آج کے پروگرام کے بعد, آج اس پروگرام کے بعد پھر علی وزیر کو چھوڑ دیں گے. How can you complicate things? نیشنل سیکیورٹی میں شہریار افریدی کا کیا رول ہے؟ آپ نے پی ٹی ایم کہا کہ ان کی ایشوز کی وجہ سے پیدا ہوئی میں ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ان کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پی ایس ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ, مجھے بتائیں, ثنا بلوچ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی لائٹ اور فیصل آباد کی اسٹریٹ لائٹ ایک برابر ہے, وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں. میرا یہ ان سے سوال ہے, ان سے جواب لینے, انہوں نے فنڈز کیوں نہیں دیے پی ٹی ایم بن گئی؟ دیکھیں یہ تو آپ نے, میرا خیال ہے کہ یہ ان کو معلوم نہیں. ٹرائبل ایریا کے اندر ماشاءاللہ ہماری مسلح افواج کے ہاتھوں بہترین سڑکیں بنی, ایف ڈبلیو نے نیٹ ورک بنایا, اور جو پیکج تھا ٹرائبل ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے, کتنے پیسے تھے دیے آپ نے؟ کئی 100 ارب روپے تھے جو وہاں خرچ کیے گئے ہیں. اور ہم نے جو اب فاٹا کا مرجر کیا کے پی کے ساتھ, اس میں 100 غالباً 10 ارب روپیہ سالانہ ہم نے وہاں دینے کے لیے کمٹمنٹ کی تھی. انہوں نے پوچھے کہ انہوں نے کیا پیسے دیے ہیں. اور ساؤتھ کی یہ بات کرتے ہیں جو مغربی 17-18 آپ کا آخری سال تھا, مغربی اس آخری سال کی فگر ہے ذہن میں کہ کتنے پیسے؟ اب میرے اس وقت یاد نہیں, لیکن اب یہ ساؤتھ کی بات کرتے ہیں. جو سب سے اہم منصوبہ تھا وہ مغربی روٹ تھا سی پیک کا, جو ہم نے شروع کیا 2016 میں, اسے 2018 دسمبر میں مکمل ہونا تھا. آج تک مکمل نہیں ہو سکا, آج تک مکمل نہیں ہو سکا. نہیں, یہ تو جان اللہ کو میں نے بھی دینی ہے, آپ نے بھی دینی ہے. ہمارے ساتھ منشیات والا نا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے دور میں ایک پروجیکٹ جو تھا بہت ہائی لائٹ ہوا پوری دنیا میں, اور وہ تھا سی پیک کا. اور سی پیک میں $60 ارب انویسٹمنٹ, امریکہ خفا ہے, ریجنل پالیٹکس, جیو پالیٹکس نئی سامنے آ گئی. لیکن ابھی ہمارے پاس شہریار افریدی نے ہمیں ایک بات بتائی کہ ان کی امریکی سفیر سے, چائنیز امبیسڈر سے, دیکھیں اسپیکر صاحب نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا چائنا آن دا ریکویسٹ آف دا چائنیز گورنمنٹ, جس کو ہیڈ کر رہے تھے مرتضیٰ عباسی صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب. اس میں بہت سارے لوگ تھے, اس میں اکرم درانی صاحب تھے, اس میں امیر حیدر ہوتی صاحب تھے, اس میں چٹان صاحب تھے, اور میں, بہت سارے لوگ تھے. ہمیں وہاں پہ پریزنٹیشن دی گئی, اور پریزنٹیشن میں یہ کہا گیا کہ ویسٹرن روٹ کہ جو جب بلوچستان سے گوادر سے ہو کے جب جوب تک آتے ہیں, اور جوب سے پھر آگے ڈی آئی خان سے پھر اسی طرح بنو, پھر کوہاٹ, پھر پشاور, یہ روٹ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ جی انسیکیور ہے, لا اینڈ آرڈر ایشو ہے. اس کی جگہ یہ ہمیں ان چائنیز میڈم نے کہا جو سی پیک کو ہیڈ کر رہی, انہوں نے کہا یہ انسیکیور, جی انسیکیور ایز پر دی ریکمنڈیشنز آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. پی ایم ایل این کی حکومت نے کہا تھا کہ انسیکیور نہیں ہے. جی ایبسلیوٹلی. تو اس لیے چائنیز نے کہا یہ تو محفوظ نہیں ہے. ہاں, یہ آپ اس کی جگہ ایسٹرن. میں جب وہاں سے آیا, میں نے چیئرمین تحریک انصاف پرویز خٹک صاحب سے
ملا اور ان کو کہا اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہم نے چائنیز ایمبیسیڈر کو نیو ایئر سیلیبریشن کے پی ہاؤس میں کی, ایک ڈیلیگیشن پرائم منسٹر نے بھیجا. اس کے بعد صوبائی حکومت نے ایکشن میں آتے ہوئے کہا کہ ہم 1 انچ زمین کوئی سیکشن 4 نہیں دیں گے, ہمیں 3 چیزیں چاہیے. نمبر 1 حقلہ والی روڈ کے علاوہ کہ ڈی آئی خان بنو کرک کوہاٹ پشاور یہ روڈ پلس ٹرین پلس کوہاٹ ٹو جنڈ یہ روڈ ڈالی جائے. میرے پاس اس کی باقاعدہ پرویز خٹک صاحب کی ویسٹرن روٹ پورا آپ نے کہا کہ ہمیں دو گے تو ہم آگے چلیں گے. اگلی چیز اس کا جواب بھی لینا. اچھا لے لیں پھر میں آپ ویسٹرن روٹ, جی آپ کہاں لے گئے؟ یہ تو لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہانیاں سنا کے. ویسٹرن روٹ کیا ہے؟ ویسٹرن روٹ یہ تھا کہ گوادر کو کنیکٹ کیا جائے ویسٹرن ریجنز کے ذریعے ملک کے ساتھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ. کوئٹہ اور گوادر کے درمیان کوئی سڑک ایگزسٹ ناردرن ایریا سے ہوتے ہوئے چائنیز بارڈر تک جانا تھا, پورا راستہ. تو کوئٹہ اور گوادر کے درمیان جب ہم حکومت میں آئے ہیں کوئی لنک نہیں تھا. کیا آپ نے یہ ترجیح دی کہ ویسٹرن روٹ ہم نے یہ ترجیح دی کہ 650 کلومیٹر کی گوادر سے کوئٹہ سڑک مکمل کی. اور جو یہ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں نا, وہاں پہ یہ ایشو, اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 45 جوان ایف ڈبلیو او کے شہید ہوئے اس سڑک کو بناتے ہوئے. وہ سڑک جو اس وقت جنرل راحیل شریف ہم نے دیکھا جی وہ سب گئے تھے وہاں پہ, اس لیے جو ترقی کے دشمن تھے اور جو بلوچستان میں اب انرسٹ چاہتے تھے, وہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ راستے بن گئے بلوچستان میں ترقی شروع ہو جائے گی. وہاں پہ 45 ہمارے جوان شہید ہوئے اور ہم نے سڑک کو بنایا. اب اس کے بعد شاید میرے خیال اور اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ کی جو سڑک ہے, نئے ایف سی کے ونگز کریٹ کیے گئے تھے. جی نئے ایف سی سیکیورٹی کے لیے. اور ہم نے ہاکلہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کی سڑک تعمیر شروع کی, اور اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس میں کنسنسس ہوا. اس سڑک نے دسمبر 2000 اتفاق رائے کیا تھا اپنے کنسنسس کا, اس نے اتفاق رائے کیا تھا. میں آپ کو یہ بتاؤں ندیم, ہر قومی مسئلے پہ ہم نے اتفاق رائے کیا. سی پیک کے اوپر بشمول عمران خان ساری قومی قیادت کو شامل کیا. پشاور میں جب آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا, نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو کنٹینر سے دعوت دے کے اپنے سامنے بٹھایا, ایک قومی اتفاق رائے کیا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ان کے 3 سالوں میں جب انڈیا نے پاکستان پہ میزائل لگائے ہوئے تھے, اتنی کشیدگی تھی, پرائم منسٹر ریفیوز ٹو سٹ وتھ اپوزیشن. آرمی چیف نے آ کے بریفنگ دی ہمیں. اصل دیکھیے جو حکمرانی ہے نا, اسے کرنے کے لیے آپ میں انکلوسو گورننس ہونی چاہیے. ہم نے جو انرجی کے منصوبے بنائے, ہم نے جو سی پیک کے بنائے, ہم نے جو وار اگینسٹ ٹیرر جیتی, وہ ملک کے اندر یکجہتی پیدا کر کے. پرویز خٹک کو میں آخری بات, آپ پرویز خٹک صاحب کو بلائیں, میرے ساتھ بٹھائیں. وہ رات کو کنٹینر پہ ہمیں گالیاں دیا کرتے تھے, صبح کو جب ہمارے پاس پلاننگ کمیشن میں یا وزارت واٹر اینڈ پاور میں جاتے تھے, ہم ان کو اسی طرح عزت دیتے تھے جیسے شہباز شریف صاحب کو عزت دیتے. دیکھیں پرویز خٹک کو آپ نے عزت دینی ہے, کیوں نہیں دیں گے؟ میں آپ کو عزت دوں گا. یہ ملک آپ کا ہے اور میرا ہے. اگر آج آپ اقتدار میں یا میں اقتدار میں, ڈزنٹ مین کہ میں کسی کو انڈرمائن کروں. میں اپنا حق لوں گا, میں اپنا حق لوں گا. مراد علی شاہ سے پوچھیں. دیکھیے نمبر 1, اگر احسن اقبال صاحب ایک بہت بڑے اسٹالورٹ ہیں, اکنامک زونز ان کے انڈر کیوں مینس نہیں آئے؟ کیوں انہوں نے ویسٹرن روٹ کو اپنے ملک کے باہر, ابھی مجھے کہتے ہیں 40 جوان شہید ہوئے ہیں. ملک کے لوگ قربانیاں مسلسل دیتے ہیں. آپ کس طرح کا میسج دے رہے ہیں کہ وہ علاقہ جو آپ کے لیے فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھا, لازوال قربانیاں دے رہا ہے, جن کو ڈیولپ کرنا ہم نے خود بنایا وہاں پہ. میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. 1 کروڑ 75 لاکھ فیملیز کو احساس پروگرام, ہیلتھ انشورنس, خیبر پختونخوا, پنجاب, اسی طرح آزاد کشمیر. مجھے یہ بتائیں, عام آدمی کو آپ نے نزدیک نہیں لگنے دیا. امیر سے امیر تر اور ہوتے رہے. کون آتے تھے ان کے نزدیک؟ کون ان کے نزدیک کون آتا تھا؟ کون آتا تھا؟ ندیم صاحب وہی عام آدمی اب نوشہرہ میں ہمیں جتاتا ہے. نوشہرہ میں آپ دیکھیں بغلیں بجانا چھوڑ دیں. نوشہرہ میں اگر لیاقت خٹک صاحب اور پرویز خٹک آپ کو دوربین میں اور ایجنسی میں ان سے پتہ کریں, لوور کورم میں ان کی کوئی حیثیت تھی؟ پوچھے نا. خیبر پختونخوا میں اگلے کی اس پہ بغلے بجا رہے ہیں. دیکھیں ہم میں مورل کریج ہے, ہم 2 نمبری نہیں کرتے. آئیں ای وی ایم کو آج الیکٹرانک, آپ کے خیال میں آپ 12 میں سے 1 بائی الیکشن جیتے, 11 آپ ہار گئے. کیوں ہار گئے؟ دیکھیں ایک وجہ بتائیں. اس لیے کہ ہمیں 2 نمبری, اس لیے کہ ہم وہ پرانی سوچ, ہم اداروں کو اپنی ذات کے لیے استعمال. جینوئنلی ہارے ہیں.
دیکھیں میری بات سنیں, آپ 12 میں سے 11 میں یہ سیٹیں کہہ رہا جینوئنلی ہوں کہ ہارے. ہم نے مونوپلائز نہیں کیا, ہم نے اداروں کو استعمال نہیں کیا. یو جینوئنلی لاس دیز دیکھیں الیکشن. ندیم صاحب, کچھ بھی نام دے دیں, آئے الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے نہیں, تھے, انہوں نے آن ایئر بولا جی, آج تو آج سند ہو الیکٹورل ریفارمز کی بات Confession کر ہو رہے گیا ہیں. نہیں, میرا خیال تھا کہ شاید انہوں نے 2 نمبری کی ہوگی, کیونکہ بڑے ایکسپرٹ ہیں یہ میری بات 35 پینچر لگانے میں. ہم میں یہ مورل کریج ہے, ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میرا ایک سوال یہ ہے, ایک سوال, ایک منٹ, مجھے میرا سوال یہ ہے, یہ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, مجھے بتائیں جو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ ان کے پارٹی کے سب کچھ باہر بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو تو سپریم کورٹ نے واپس آنا چاہیے, 2 رائے ہے. ان کے بیٹے جواب کیوں دے نہیں دیں, آ آپ رہے, کی 1.5 منٹ ہے, جواب لے لیں. ان کا اسحاق ڈار کیوں نہیں آ رہا, آنا چاہیے. یہ کس طریقے سے عام آدمی کی بات کر رہے ہیں؟ جواب لے لیں. ہم ادھر بیٹھے ہیں, بات یہ ہے آپ نہیں بیٹھے ہو, کہ آپ convict نہیں ہیں, وہ پاکستان convict کے ہیں. عوام آج ان کو مسترد کر رہے ہیں اور یہ خود مان چکے ہیں کہ لوگوں نے انہیں مسترد کیا. سر نواز شریف کو تو واپس آنا چاہیے, جو ان کا سوال ہے. جی وہ نواز آئیں شریف گے, کو واپس آنا وہ آئیں گے جب عدالت کا سامنا کریں. اچھا اب ان کے پاس ہے نا, یہ کب آئیں گے؟ ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر حکومت کو کوئی اعتراض ہو تو لنڈن ہائی کمیشن کو کہہ کے ان کا علاج کی تصدیق کر سکتے ہیں. سر وہ تو ہائی کورٹ آج تک ایبسکونڈر ڈکلیئر کر چکی ہے نا. دیکھیں نا, ان کو ہائی کورٹ نے ایک لیور دیا ہے نا, ایک انسٹرومنٹ دیا ہے. ایک انہوں نے آج تک کیا شکایت کی ہے وہاں پر ہائی کمیشن کے ذریعے پروب کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا کہ نہیں کیا؟ ہائی کورٹ لاہور نے انہیں اجازت دی ہے کہ جب ان کے ڈاکٹرز اجازت دیں گے وہ آئیں گے. اچھا چلیے مان لیا کہ وہ مس یوز کر رہے ہیں, کیا انہوں نے تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جینوئنلی بیمار ہیں, ان کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ صرف سیاست کرتے ہیں, یہ صرف سیاست کرتے ہیں. آئیں گے جب میں جا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم نے پارٹی کی طرف سے آپ کے تحفظات تھے ثاقب نثار سے کہ وہ بابا رحمدے نے ان کو ایسے کر دیا. لیڈر نا, ثاقب نثار نہیں, وی وانٹ ہز سیفٹی اینڈ ہز لائف, اور ان کے علاج کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ہم. تو پاکستان آئیں گے تو ان کی سیفٹی نہیں ہوگی. نہیں, جب ان کا علاج ہوگا وہ ضرور آئیں گے, ہمیں ان کی زندگی قیمتی ہے. ایک لائن کہہ سکتے ہیں, ٹائم ختم. میں صرف یہ کہہ رہا چاہوں, مالک صاحب لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں, باشعور ہیں, انشاءاللہ باذن اللہ. یاد رکھیے 2023 بی پی ٹی آئی ہے, انشاءاللہ حکومت ہماری ہے, اور وہ تمام لوگ آج یہ عہد کریں کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا یا اللہ اس کو عبرت بنائے, اور وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو انٹچبل سمجھتے سارے ہیں لوگوں نے آمین کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا آمین کہنا چاہیے. جو لوگ آمین کہنا چاہیے, نام لے کے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, اگر ہم وہ بھی عبرت بنیں گے. اگر ہم بدنیتی کر رہے ہیں تو اللہ میں نیست و نابود کرے گا, اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ نیست و نابود کرے گا. آپ اس پہ بھی جی 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 بالکل آمین آمین. شہریار افریدی صاحب اور احسن اقبال صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.